نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا، آپ نے فرمایا وہ عورتوں میں سے نہیں ہیں، مرد ہیں لیکن عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو عورت ظاہر کرواتے ہیں۔ فرمایا ایسے مخنث پر، ایسے جو لوگ ہیں خنثی ہیں، ایسے جو خواجہ سرا ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اخرجوہم من بیوتکم، آپ نے فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ کیا ہوتا تھا پچھلے دوروں کے اندر؟ چند سال قبل آپ دیکھ لیجیے، ایسے لوگ آتے تھے شادی بیاہ کے موقع پر اور لوگ ان کو اپنے گھروں میں ناچنے کے لیے بلاتے تھے اور وہ ناچتے تھے، رقص کرتے تھے، گانوں پر شادی کی محفلوں میں بلایا جاتا تھا اور عورتوں سے ان کا کوئی پردہ نہیں کروایا جاتا تھا۔ عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ ناچتے تھے، گاتے تھے اور لوگوں سے مال بھی بٹور کر جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے اور فرمایا ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو، ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، کچھ دن سے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ یہ مسئلہ تو پرانا ہے لیکن اس وقت وہ ظاہر ہوا ہے۔ کیسے ظاہر ہوا ہے؟ 2018 کے اندر پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے۔ اس بل کو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے پیش کیا گیا جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، عربی میں ان کو مخنث کہا جاتا ہے، خنثی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہجرا کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان لوگوں کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا جس کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں تھا کہ بل ہے کیا۔ یہ 2018 میں پیش کیا گیا اور پاس بھی کر لیا گیا، لوگوں سے چھپایا گیا، واضح طور پر نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر جو خواجہ سرا ہے ان کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ صرف اتنی لوگوں کو بات کا پتہ تھا اور بل کے اندر کیا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اب 2022 کے اندر 3 سال گزر چکے، اس بل کے خلاف ایک دوسرا بل پیش کیا گیا کہ یہ جو آپ نے 2018 ایکٹ جو تھا، یہ جو بل پیش کیا تھا، اس کے اندر یہ خرافات تھی جو دین شریعت کے خلاف ہے۔ جب یہ دوسرا بل پیش ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کتنا خطرناک بل تھا جس کو پاس بھی کر لیا گیا، اور پاکستان کے اندر اس کے بعد کچھ واقعات بھی رونما ہوئے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا گیا۔ یہ کچھ دن پہلے ہی ایک خبر ہم نے پڑھی خانپور کے حوالے
سے کہ وہاں ایک شخص نے جو مرد تھا دوسرے مرد سے نکاح کر لیا. حکیم ریاض اس کا نام تھا. اس نے دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا. اور یہ کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ یہ اسی بل کا نتیجہ تھا. اس بل کے اندر سب سے خطرناک بات کون سی لکھی ہوئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. اس کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنی شناخت خود کروا سکتا ہے. یہ خواجہ سرا ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مردوں کی علامتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر عورتوں کی علامتیں ہوتی ہیں, اور کچھ پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مرد اور عورت کی دونوں کی شناخت موجود ہوتی ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ بل بنا دیا گیا, پیش کر دیا گیا. تو اس وقت اس بل کے اندر یہ بات تھی کہ ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو مرد ظاہر کرواتا ہے تو وہ قانوناً مرد سمجھا جائے گا. اگر کوئی عورت سمجھانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور شناختی کارڈ پر عورت لکھوانا چاہتا ہے, اگر تو مرد ہے عورت لکھوانا چاہتا ہے تو اسی کی بات پر عمل کر کے عورت لکھوا دیا جائے گا. نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہوگا, نہ کوئی ڈاکٹر چیک کریں گے, نہ کوئی عدالت اس کے خلاف بات کر سکتی ہے, نہ کوئی شخص بات کر سکتا ہے, بلکہ پورا اختیار ہے ہر مرد کو, ہر عورت کو, ہر خواجہ سرا کو, ہر مخنث کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروائے یا اپنے آپ کو عورت. یہ خطرناک بات اس ایکٹ کے اندر تھی. اب کیا اس کے خرافات بہت زیادہ ہیں. پہلے تو ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء ذکورا ویہب لمن یشاء اناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو اختیار ہے یخلق ما یشاء, جو چیز پیدا کرنا چاہے پیدا کر دے. مرد پیدا کرنا چاہے عورت پیدا کرنا چاہے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وہی آسمان و زمین کا رب ہے. یہ آسمان و زمین اسی کی تخلیق ہے, جس کو پیدا کرنا چاہے پیدا کرے, جس کو چاہے بچے دے دے, جس کو چاہے بچیاں دے دے, یا جس کو چاہے اس کو اولاد ہی نہ دے, وہ اس کی مرضی ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. جو شخص اس بل کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو جھٹلاتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جو اللہ نے میری شناخت بنائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے, میں اس پر راضی نہیں ہوں, میں اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کرواؤں. وہ اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں ہے, جو اللہ نے اس کو پیدا کیا اس پر راضی نہیں ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو اللہ نے پیدا کیا اسی پر راضی ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا, جس مرد کو پیدا کیا, جس عورت کو پیدا کیا, جس خنثی کو پیدا کیا, مخنث کو پیدا کیا, ہر انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ مخنث ہو, اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم نے پھر تمہیں صورت دی, شکل دی, اور یہ شکل سب سے بہترین شکل دی, جس کا مطلب ہے کہ جتنی اللہ کی تخلیقات ہیں, اللہ کی جتنی مخلوق ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان سب میں سب سے خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے
اور ایک مقام پر فرمایا الذی خلقک فصورک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہارے آداب کو برابر کیا اور جو تمہیں چاہی وہی شکل دے دی۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکل صورتیں بنائی ہے، اللہ نے تقسیم کے مطابق کسی کو کیا بنا دیا، انسان بنا دیا، انسان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنا دیا، خواجہ سرا بنا دیا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جو بندہ اس پر راضی نہیں ہے وہ اپنے رب کی تخلیق پر اعتراض کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا عام شخص کیوں نہ ہو، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا تھا، بڑے معروف روایت تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا، اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا۔ اللہ نے اس کو صحیح سلامت بنایا تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی پیارے پیغمبر کی، اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس بات کو قبول فرما لیا۔ اس شخص کی اس نافرمانی کی وجہ سے پوری زندگی صحابہ فرماتے اس کا دایاں ہاتھ کام چھوڑ گیا، شل ہو گیا، اس ہاتھ پر فالج ہو گیا، کبھی یہ اوپر تک اٹھا ہی نہیں سکا۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں نافرمانی کی، تخلیق کے بارے میں جھوٹ بولا، کہا کہ میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، حالانکہ اس کا ہاتھ کام کرتا تھا۔ آج جو شخص مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کروائے اور وہاں جا کر شناختی کارڈ میں اپنی شناخت عورت لکھوا دے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ جو اپنی تخلیق کو تبدیل کروانا چاہتا ہے، چاہے وہ خالی لکھنے کی صورت میں ہو یا وہ اپنی سرجری کروا کے کوئی تخلیق تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں سے دوسرا جو مسئلہ ہے، پہلی تو مشابہت ہے کہ جو ہم نے بیان کی کہ عورت اور مرد کی مشابہت، یہ اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے جو لوگ اس بل کے مطابق اپنے آپ کو مرد ظاہر کروائے عورت ہونے کے باوجود، یا عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کروائے یا مرد عورت ظاہر کروائے، یا خنثی ہے وہ مرد بیانیہ کر کر کبھی اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرواتا ہے کبھی عورت۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ایسے مخنثین پر جو ہے تو مرد جن کی مشابہت عورتوں والی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عورتوں کے روپ میں رکھتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے فلمیں وہ کیا کرتے ہیں، میک اپ لگاتے ہیں اور داڑیاں بنواتے ہیں اور اپنے آپ کو شراب جو ہے عورت والی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے، فحاشی کو فروغ دینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا، آپ نے فرمایا وہ عورتوں میں سے نہیں ہیں، مرد ہیں لیکن عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو عورت ظاہر کرواتے ہیں۔ فرمایا ایسے مخنث پر، ایسے جو لوگ ہیں خنثی ہیں، ایسے جو خواجہ سرا ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اخرجوهم من بیوتکم، آپ نے فرمایا کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ کیا ہوتا تھا پچھلے دوروں کے اندر؟ چند سال قبل آپ دیکھ لیجیے ایسے لوگ آتے تھے شادی بیاہ کے موقع پر
اور لوگ ان کو اپنے گھروں میں ناچنے کے لیے بلاتے تھے اور وہ ناچتے تھے، رقص کرتے تھے، گاؤں پر شادی کی محفلوں میں بلایا جاتا تھا اور عورتوں سے ان کا کوئی پردہ نہیں کروایا جاتا تھا. عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ ناچتے تھے، گاتے تھے اور لوگوں سے مال بھی بٹور کر جاتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے اور فرمایا ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو، ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو. اور ایک شخص ایسا ہی تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس نے ایسا ہی کام کیا تھا. اس نے کسی عورت کو دیکھا، اس پر تبصرہ کرنے لگا، حالانکہ وہ کیا تھا؟ مخنث تھا. اس نے عورت کے جسمانی اعضاء پر تبصرہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اپنے گھروں کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. یہ لوگ جب یہ بل پاس ہو گیا اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ قانون کے مطابق اپنے آپ کو عورت لکھوا دیں گے، شناختی کارڈ میں لکھوا دیں گے، پاسپورٹ میں لکھوا دیں گے. پھر یہ جو مرضی کرتے رہے، لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوتے رہے یا عورتوں کے جو جگہ مخصوص بنی ہوتی ہے وہاں داخل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ قانون ان کو اختیار ہے، کوئی نہ ان کو گھروں سے روک سکتا ہے نہ کہیں سے روک سکتا ہے. اور یہ کہا جائے گا یہ تو مرد نہیں ہے بلکہ یہ تو عورت ہے، شناختی کارڈ میں عورت لکھا ہوا ہے. یہ جا کر گاڑیوں میں عورتوں کی سیٹوں پر بیٹھ جائے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائے. یعنی فحاشی کو اور یاری کو زیادہ بڑھانے کے لیے یہ بل ایکٹ پیش کیا گیا تاکہ فحاشی کو فروغ دیا جائے اور بے حیائی کو فروغ دیا جائے. جو اپنے آپ کو عورت کہلوا کر گھروں کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی عزتوں کے اندر ہاتھ ڈالے. یہی وجہ اور یہی مقصد ہے اس بل کا. نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا جو عورتوں کے چال چلن کو، وہ مرد جو عورتوں کے چال چلن کو پسند کرتے ہیں اور وہ عورتوں کی طرح چلتے ہیں، عورتوں کی طرح بولتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کے چال چلن کو پسند کرتی ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں، اللہ نے عورت بنایا اور ناشکری کرتی ہے، کہتی ہے اللہ ہمیں مرد بنا دیتا. پھر مردوں کی طرح دوپٹہ گلے کے اندر ڈال کر مردوں کی طرح کھیلوں میں کود کرتی ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہی ہیں، دیگر کھیل بھی کھیل رہی ہیں. نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھتی ہے ہم مرد ہیں، ہم خواتین نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی. لعنت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت رحمت کی ضد ہے. یہ سمجھ لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ ملعون قرار دے دے، پیارا پیغمبر ملعون قرار دے دے، وہ اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی کبھی جنت حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ جنت بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اس کو جنت ملے گی، جو ملعون ہوگا اس کو جنت نہیں ملے گی. اور یہ کتنا بڑا کبھی کام ہے جس کو پیارے پیغمبر نے بھی ملعون قرار دیا اور اللہ نے بھی ملعون قرار دیا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق بوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء. فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ تین کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. لڑائیاں کرنے والا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا، والدین پر ہاتھ اٹھانے والا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ دیوس، اور دیوس کا کیا معنی ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر اس کا معنی اور وضاحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث. فرمایا دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر برائیوں کو دیکھتا رہے اور روکے نہ. برائیوں کو دیکھتا رہے، بدکاریوں کو دیکھتا رہے، گندے کاموں کو دیکھتا رہے لیکن ان سے روکے نہ، ان پر کنٹرول نہ کرے. فرمایا وہ دیوس ہے.
ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر وہ عورتیں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی جو عورتیں اپنے آپ کو مرد سے مشابہت کرواتی ہے اور مرد جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس بل کے تحت، اس ایکٹ کے تحت اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ کوئی عورت اپنی شناخت مرد کروا سکتی ہے۔ جو عورت اپنی شناخت مرد کروا لے اور پھر اس پر یہ حدیث کیوں نہ فٹ ہے، پھر اس حدیث کی وہ مستاق ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ملعون ہے، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور اب اس بل کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کو رواج ملتا ہے اور یہ سارا کام شیطان کا ہے۔ یہ جو اپنی شناخت تبدیل کرنا، اپنے جسم کے اعضاء کو تبدیل کرنا، چاند چلن کو تبدیل کرنا، یہ شیطان کی طرف سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے یہ کہا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ نے ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، بڑی بڑی امیدیں، ان کو گمراہ کروں گا، ان سے اپنا حصہ وصول کروں گا، یعنی یہ میری بھی اتباع کریں گے، میری بھی پیروی کریں گے، ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ کیا امیدیں؟ یہاں اس بل کو آپ دیکھ لیجیے، امیدیں میں تو پھر مرد بن کے رہوں گی اور میں جو ہے جو کرنا چاہوں، جہاں جانا چاہوں، مجھے نہ شوہر منع کر سکتا ہے، نہ باپ منع کر سکتا ہے، نہ کوئی بھائی منع کر سکتا ہے، میں پھر آزاد ہو جاؤں گی، میرا جسم میری مرضی، میں جو بھی کروں اس ایکٹ کے تحت۔ اگر مرد کو دیکھے وہ بھی آزاد، تو یہاں کیا ہے کہ اس بل کے تحت دیکھو، اس آیت کو دیکھو، شیطان نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، کوشش کروں گا، ان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، لیکن میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا اور ان پر حملے کرتا رہوں گا، وار کرتا رہوں گا اور ان کو کیا کروں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ ایسا ان پر حملہ کروں گا کہ یہ تیری تبدیل کو، تیری جو بنائی ہوئی تخلیق ہے اس کو بھی تبدیل کرتے ہیں، ایسے ان پر حملے کروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بھی یہ تبدیل کر دیں گے۔ یہ شیطان نے کہا، کس سے خطاب کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے مخاطب ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے قیامت تک، جو کر سکتا ہے کر، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے پکے سچے بندے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے، وہ تیرے دھوکے کے اندر نہیں آئیں، تیری اس چکنی باتوں کے اندر نہیں آئیں گے، جتنا زور لگانا ہے لگا لے۔ لیکن آج جو ایمان کے اندر کچے ہیں وہ اس بل کو منظور بھی کر چکے، اس بل کو پاس بھی کر چکے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ کیا ہے کہ شیطان کی یہ باتیں، اور شیطان نے یہ انسان کو وسوسے ڈالے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے، مرد کا مرد سے نکاح، پھر کیا ہوگا؟ غیر فطری عمل ہوگا، غیر فطری عمل ہوگا، ہم جنس پرستی ہوگی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم والے کام کیا کرتے تھے وہی کام ہوں گے، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی۔ جب مرد کا مرد سے نکاح ہوگا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں پھر یہ کیا ہے، یہ ہم جنس پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اس بل سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس بل سے یہ تعلق ہے کہ کوئی بھی مرد اپنے آپ کی شناخت تبدیل کرے گا، اپنے آپ کو عورت لکھوا دے گا، جب یہ عورت ہو گیا تو شناختی کارڈ کے مطابق دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ شناختی کارڈ کے مطابق یہ مرد تھا لیکن اپنے آپ کو لکھوا دیا عورت، اب یہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ جو بدبخت ہوگا، بد کردار ہوگا اور بد اخلاق ہوگا اور بد کام کرنے والا، برے کام کرنے والا، وہ شخص تو راضی ہو جائے گا شادی کے لیے، پھر ان کا نکاح کر دیا جائے گا اور پھر یہ ہم
जिन्स परस्ती को हटा दिया जाएगा। और ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। ये इस बिल का नतीजा है जो बिल शरई कवानीन के खिलाफ है, प्यारे पैगंबर के फरमान के खिलाफ है, अल्लाह के कानून, अल्लाह की तकनीक के खिलाफ ये बिल पास किया जा रहा है कि जिससे क्या होगा, कौम लूत वाला अमल होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इसकी कबाहत बयान करता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर इस वाक़ये को जिक्र किया, उनकी सज़ा को जिक्र किया और उन पर लानत भी की गई। प्यारे पैगंबर का फरमान है, आपने फरमाया अल्लाह की उस पर लानत हो जो शख्स मर्द के साथ बदफेली करता है, अल्लाह की उस पर लानत हो। हदीस के अल्फाज, दूसरी हदीस के अंदर आप सुने क्या अल्फाज हदीस के, आपने फरमाया अल्लाह की उस पर लानत है जो मर्द और औरत के बीच में आता है, अल्लाह की उस पर लानत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलऊन करार दिया। ये क्या है? हदीस के अल्फाज है, मन आमिला अमल कौम लूत, ऐसे शख्स पर लानत है जो कौम लूत वाला अमल करता है। आज देखिए फहाशी आम है, उरियानी आम है, बदफेली आम है, और ये काम और आसान किया जा रहा है इस बिल के तहत। हम जिन्स परस्ती को और आसान किया जा रहा है जिससे अल्लाह का गज़ब हो, जिससे अल्लाह का अज़ाब आए। ये कौम हलाक हो जाएंगे। अभी अभी अल्लाह का अज़ाब आया, क्या हालत है, अभी तक समझ नहीं सके। और अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानियां और अल्लाह ताला के कानून को तब्दील करने की नाफरमानियां, अल्लाह ने फिर इस कौम का अज़ाब बयान किया। इब्राहीम के बाद फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते जब जाने लगते हैं, इब्राहीम फरमाता है, ए फरिश्तों क्या काम है, किस वजह से आए हो, क्या तुम्हारा हुक्म है, क्या पैगाम लेकर आए हो? कहा कि हम एक बस्ती की तरफ आए हैं, हम उसकी तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर पत्थर बरसाएं, उनको हलाक कर दें। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं, बदफेलियां करते हैं, मलऊन काम किया करते हैं। और इशारा किस तरफ था? सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। और अल्लाह ने फिर अज़ाब को जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा, जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर हमारा अज़ाब आया, हमने उसको ऊपर से नीचे कर दिया, पलट दिया उस बस्ती को, अल्लाह को बर्बाद कर दिया। और अल्लाह का गुस्सा और गज़ब देखिए, अल्लाह की पनाह उस बस्ती के हलाक होने के बाद अल्लाह ताला ने उसके पास फिर पत्थरों की बारिश की है। वो हलाक हो गए, मर चुके हैं, फिर भी अल्लाह पत्थरों की बारिश कर रहा है। वजह क्या है? इलाही कानून को तब्दील किया उन्होंने, गैर फितरी अमल किया। अल्लाह ने मना किया, पैगंबर के जरिए मना किया, इस पैगंबर को भेजा गया कि इस काम से इनको मना करो, ये गैर फितरी अमल है, अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह नापसंद करता है ऐसे काम को। लेकिन बार बार उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया, ज़लील और रुस्वा कर दिया। क़यामत तक ये आयतें पढ़ने वाले देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इन बदफेली करने वालों को और गैर फितरी अमल करने वालों को किस तरह हलाक किया। ये बेरहमी कहां से आई है? ये बदकिरदारियां कहां से आई है? ये बदअखलाकियां कहां से आई है? ये हकीकत में यूरोप से आई है, मगरबी तहजीब से आई है। और उनको हम ले लेते हैं आंखें बंद करके और बदबख्तों के कानून को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो अपने रब से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो प्यारे पैगंबर के फरमान को कोई समझना चाहिए नहीं है। अफसोस होता है, इस मुस्लिमा उम्मत पर अफसोस होता है कि ये मुस्लिमा उम्मत है, ये मुसलमान है, इनको हनूद, यहूद, ईसाई और बदबख्तों के आमाल तो पसंद है और बदबख्तों के किरदार पसंद है। लेकिन अल्लाह ने इतनी अजीम शनाख्त की है कि मुसलमान का लक़ब दिया, ये मुसलमान उनको रास नहीं है, ये मुसलमान इनको पसंद नहीं है। अल्लाह की कसम, तुम्हें फख्र होना चाहिए, गर्दन उठाकर चलो, आंखें उठाकर चलो, फख्र होना चाहिए मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है और अल्लाह के कानून को पसंद करने वाला हूँ। यहूद और नसारा के कानून को मैं जूते की ठोकर पर रखता हूँ, उसको नहीं मानता। इनके कानून जो है सारे अल्लाह के कानून के खिलाफ है, इनकी
روایتیں اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کرتے تھے، یہ سارے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر اللہ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، یہ گمراہ ہوئے، یہ لعنتی ہوئے، یہ ملعون ہوئے۔ ایسے لعنتی ملعونوں کے کردار کو اور اخلاق کو ہم اپنا اخلاق بناتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کے لیے قانون بنائے ہیں، ان پر رشک کیجئے، متاثر نہ ہو جائیے، آپ حسد کیجئے، آپ ان سے اس حوالے سے رشک کیجئے، آپ کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے جو آپ کے اسلامی قوانین ہیں ان پر آپ فخر کریں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ماحول پاکیزہ ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو ہمیں قانون دیا ہے وہ بڑا عظیم قانون ہے، وہ پاکیزہ قانون ہے، اس کے اندر نہ کوئی زیادتی ہے، نہ کوئی غلط کام ہے، نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی بدفعلی ہے، نہ کوئی زناکاری ہے، نہ کوئی بدکاری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ برا راستہ ہے، اس کو قبول نہ کرو، اس پر نہ چلو، فخر کرو مسلمان ہو۔ اور اللہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شمائل یہود اس لیے یہود شرماتے ہیں کہ ان کو تو بڑا اچھا قانون ملا ہے، پھر بھی یہ ہمارے قانون کو قبول کرتے ہیں۔ فخر ہونا چاہیے، ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس پیغمبر کو یہودیوں نے بھی عظیم مانا ہے، جس پیغمبر کو عیسائیوں نے بھی عظیم مانا ہے، جس پیغمبر کو ہندو نے دنیا کے ہر مذہب کو اٹھا لیجیے، ان سب مذہبوں نے اگر سب سے اعلیٰ فہرست میں رکھا ہے کسی شخصیت کو، وہ آپ کے اور میرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اعلیٰ نمبر پہ رکھا ہے کہ یہ شخصیت پہ فخر ہونا چاہیے، ہم اس کے متبع ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، اسی کے قانون کو ماننے والے ہیں۔ فخر ہونا چاہیے کہ آج یہود و حدود سیدنا عمر کے قانون پر چلتے ہیں، ان کے لا پر چلتے ہیں، اور ان کی تہذیبیں سبر گئی، ٹھیک ہو گئے وہ، اور ہم ابھی تک بگڑے ہوئے ہیں اور ان کے شوشے چھوڑے ہوئے، ان کی باتیں چھوڑے ہوئے، ان کے بد کرداریوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے دین اسلام پر کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے بد وقتوں کو دیکھ کر، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عافیت میں رکھا ہے۔ کس سے عافیت میں رکھا ہے؟ یہ بد وقت جو کام کرتے ہیں اللہ ان کاموں سے ہمیں عافیت میں رکھا ہے۔ یہ جو بد فعلیاں کرتے ہیں اللہ تو نے ہمیں بد فعلیوں سے بچایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا فرمان ہے، تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نہ زناکاریاں کریں گے، نہ بد کرداریاں کریں گے، نہ بد افعالیاں کریں گے، اور نہ ہی ایسے قانون کو مانیں گے جو تیرے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہی قانون کے مطابق چلیں گے۔ اس پر فخر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، فرمایا جو ایسا غلط کام کرتا ہے، ہم جس پر رسی کرتا ہے ان کو قتل کر دو۔ شریعت نے اتنی سخت سزا بتائی، کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، پیارے پیغمبر کی نافرمانی ہے۔ تو یہ جو بل پیش کیا گیا، اس بل کے ذریعے سے اپنی شناخت کو تبدیل کرنے کی اجازت دی گئی، اور بے شمار اس کی قواعد ہیں جو ایک مختصر وقت میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ آپ خود بیٹھ کر کبھی سوچیں کہ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا دیتا ہے شناختی کارڈ میں، اور اس کو سارے عورت کے جو معاملات ہیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، تو کتنی قواعد ہیں۔ دین اسلام کے قانون کی کتنی خلاف ورزیاں ہوں گی، اور ایک عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا دے تو اس میں کتنی قواعد ہیں۔ خود بیٹھ کر کبھی سوچیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی دیکھتے ہو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روکو، اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کم از کم خود تو برا جانو، دل کے اندر تو یہ سوچ لو کہ اللہ ہمیں اس برے کام سے بچانا، اللہ ہمیں اس بدفعلی سے بچانا، ایسے عمل سے بچانا۔
بچانا جس پر تیری ناراضگی ہو، تیرا غضب ہو، کم از کم دل کے اندر اس کو برا جانے۔ اور اس کے اندر بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی یہ بھی ہے کہ میراث کے معاملات، جو وراثت کے معاملات ہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ یہ مرد ہے، اللہ کی تخلیق ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ مخنث ہے، یہ خنثی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شریعت نے مخنث حضرات جو خواجہ سنا کہلائے جاتے ہیں، ان کے بھی قانون بیان کیے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی شریعت میں، ان کے قانون بیان ہو چکے ہیں۔ میراث کے اندر قانون ہے کہ ان کو دیکھا جائے گا، اگر پیدائشی طور پر پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ جوان ہوگا پتہ چل جائے گا، جب وہ جوان ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مرد کی شناخت کیا ہے، اس کی داڑھی آنا، اور عورت کی دیگر شناختیں ہیں۔ یہ شناختیں جب نہیں، یہ شناختیں ظاہر نہیں ہوگی تو پتہ کہ ان کو چاہیے جو اس طرح پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے خاموشی سے اپنے والدین کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، بس ہم شادی نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو صحیح سلامت ہے، پوری زندگی گزار لیتے، شادی نہیں کرتے۔ اور اگر ان کے ساتھ طبعی معاملہ ہے، فطری معاملہ ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، وہ بتلا دے کہ ہم شادی نہیں کر سکتے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے لوگوں نے مشہور کرنا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، والدین بھی ایسے لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں کہ ہمارے رسوائی۔ یہ بھی اللہ کا نافرمان جو والدین ایسے بچوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کیا ہونا چاہیے، اس معاملے کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ جب جوان ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، جب میراث کا معاملہ آئے گا تو شریعت کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خنثی ہے، مخنث، اگر اس کی مشابہت عورت کے ساتھ ہے تو اس کو وراثت میں وہی حق دیے جائیں گے جو عورت کو دیے جاتے ہیں، اور اگر مرد کے ساتھ مشابہت ہے تو میراث کے اندر وراثت میں اس کو وہی حق دیے جائیں گے جو مرد کو دیے جاتے ہیں۔ شریعت نے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ تو ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بل ہے اس کی قواعد بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بل کو رد فرما دیں، اور اس پاکستان کے اندر جو عظیم ایک ریاست ہے، اگرچہ بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہیں اس ریاست کے احکام کے اندر، قوانین کے اندر اور عدالتوں کے اندر، لیکن پھر بھی ایک اسلامی ریاست ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست بنا دے، اور جو بل جو اسلام کے خلاف ہو اس کو اللہ تعالیٰ شرعی عدالت کو، جو وفاقی شرعی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ وہ اس بل کو ٹھکرا دے اور ایسے بلوں کو ٹھکرا دے جو شریعت کے خلاف ہو، تاکہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک پاکستان کے ساتھ ایسا بنا دے جو ہم مخلص ہوں اپنے وطن کے ساتھ، اور ہم اس کام کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، یا جس قدر آپ کی استطاعت ہے آواز اٹھائیں کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔